اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم صلوات۔ سب سے پہلے تو میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو محبت دیکھی ہے، جو مودت دیکھی ہے، آج کے پرفتن دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں، آپ اہل بیت اطہار کی محبت کا علم بلند کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں۔ اس سے بڑی کائنات میں نعمت کوئی نہیں کہ انسان کو مودت اہل بیت کی نعمت جو ہے وہ عطا ہو جائے۔ میرا تھوڑا سا مزاج مختلف ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی مجالس کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں یا تقاضے ہوتے ہیں، لوازمات ہوتے ہیں، میں اس پہ پورا فٹ نہ اتروں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں دنیا بھر میں تبلیغ کر رہا ہوں، اس گھر کی وکالت کر رہا ہوں، اس گھر کی نوکری کر رہا ہوں قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے۔ اور شیعہ سنی سے ہٹ کر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اس گھر کو ماننے کے لیے انسان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا بھی ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا بھی ضروری نہیں، دیوبند ہونا بھی ضروری نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نہ کسی سے لڑائی، ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ جو کچھ سناؤں گا میں قرآن سے اور اہل سنت کی جو چوٹی کی کتابیں ہیں ان سے سناؤں گا۔ کوئی بندہ مجھ سے حوالہ مانگے، میں حوالہ کھول کے دکھاؤں گا۔ منانا میری ڈیوٹی نہیں، چونکہ ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بھیڑیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے، ایک لوٹے سے 1400 صحابہ کو وضو کرتا دیکھتے تھے، خیبر کے پرزے اڑتا دیکھتے تھے، عمر بن عبد الود کو تڑپتا دیکھتے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سن کر مان بیٹھے ہیں۔ ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں۔ اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا، ولید نہ رہتا، عتبہ نہ رہتا، شیبہ نہ رہتا، یزید پلید نہ رہتا، ہارون نہ رہتا۔ پتہ چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے بس ماننے کا ہے۔ تو میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اس لیے نہ لڑائی نہ جھگڑا، سنیت بتاؤں گا،
سنیت پڑھاؤں گا, سنیت دکھاؤں گا, سنیت ہی سمجھاؤں گا. میں اصل سنیت بیان کروں گا, پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ سنیت ہے کہ شیعت ہے. کسی کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. یہ جہالت ہے, گمراہی ہے, دلالت ہے جو شیعہ سنی کو لوگ لڑا رہے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, شیعت اور سنیت کربلا کے میدان میں تھی اور دمشق کے تخت پہ خارجیت تھی. میں یہ نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں, میں دوریاں ختم کرنا چاہتا ہوں, میں قریب کرنا چاہتا ہوں, میں محبتیں بانٹنا چاہتا ہوں, پیار بانٹنا چاہتا ہوں کہ اپنی فقہ کو چھوڑو نا, دوسری کو چھوڑو نا. یہ دنیا میں یہ میں پیغام دے رہا ہوں, اور بیگانے تو بیگانے ہیں, میرے اپنوں کو یہ امن کا جو پیغام ہے یہ ہضم نہیں ہو رہا, اس لیے کہ میں مقام اہل بیت اطہار پہ ڈنڈی نہیں مارتا. اب جو موضوع میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں, تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے نا تو پرابلم نہیں ہوگی. چاہیے آپ کی توجہ, اتنی دور سے چل کے آؤں, آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں تو مہمان سمجھ کے سن لے ذرا. اب توجہ میں نے آپ کی حاصل کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التین اس کی آیت نمبر 4 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تحقیق ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. کس کو؟ انسان کو. ایبسلوٹ بات کی, مطلق یعنی انسانیت کی بات کی. یہ نہیں کہا جو مسلمان انسان ہیں ان کو, انسان کو. کس کو؟ بڑا خوبصورت بنایا, بڑا باکمال بنایا, بڑا باجمال بنایا, خوبصورت آنکھیں دی, صورت دی, مورت دی, سراپا دیا, حیت دی, ہاتھ دیے. جس سائز کا دایاں ہاتھ اسی سائز کا بایاں, جس سائز کی دائیں ٹانگ اور بازو اسی سائز کا بایاں بازو اور ٹانگ. اسے کہتے ہیں آسانی تقویم. بڑا خوبصورت بنایا. کس کو؟ انسان کو. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے نا, سب میں احسن, خوبصورت اور معزز اور جو اشرف ہے نا, وہ اللہ نے انسان کو بنایا. ذرا توجہ میرے طرف. مولا یہ جو تو انسان کی تعریفیں کر رہا ہے کہ تو نے انسان کو بڑا احسن بنایا, بڑا خوبصورت بنایا, بڑا اعلیٰ بنایا, بڑا معزز بنایا, بڑا اشرف بنایا, مولا ہم پوچھتے ہیں یہ انسان تو نے بنایا کس سے؟ انسان افضل کوئی بھی چیز ہو وہ افضل بنتی ہے اپنے خمیر سے. جس سے کوئی چیز بنے نا اس سے وہ افضل بنتی ہے. یہ سٹینڈ لگا ہے میرے سامنے لوہے کا, ٹھیک ہے, یہ لوہے کا بنا ہے. اگر چاندی کا ہوتا تو لوہے سے چاندی کا افضل ہوتا. اگر سونے کا ہوتا, گولڈ کا, تو چاندی سے وہ افضل ہوتا. ہیرے کا ہوتا تو وہ گولڈ سے افضل ہوتا. اس کا مطلب ہے جو بھی افضل بنتا ہے نا وہ بنتا ہے اپنے خمیر سے, اپنی تخلیق سے. آپ لوہا لے کے چلے جائیں کباڑی کے پاس کہ بھائی یہ لوہا میں نے سیل کرنا ہے, سمجھ آ رہی ہے, یہ لوہا سیل کرنا ہے, وہ ایسے دیکھے گا ادھر پھینک دے گا اور 60-70 روپے آپ کو دے دے گا. اب دوسرا گیا, اس نے کہا یہ میں نے سونا, گولڈ, یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے لیے بھی بالخصوص آپ گولڈ لے کے چلے گئے, سونا, اس کو سیل کرنا ہے, وہ ادھر نہیں پھینکے گا. لوہے کو اس نے چیک نہیں کیا تھا کہ لوہا ہے کہ نہیں. اب گولڈ کو وہ چیک کرے گا, کیرٹ دیکھے گا, بتی لگا کے چیک کرے گا اصلی ہے کہ نکلی. جب چیک کر لے گا تو پھر اس کا جو مول ہے, قیمت ہے, آپ کو 70-80 بھی دے گا, ہزاروں لاکھوں میں دے گا. اس کا مطلب ہے کہ انسان یا کوئی چیز قیمتی
یا آلہ تب بنتی ہے اگر اس کا خمیر آلہ ہو، اس کی اصل، اس کی بگننگ، اس کی جس سے بنیاد ہو۔ جامع ترمذی میں میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا۔ سنو میرے مصطفیٰ کا فرمان، سنو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے طبقے بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا، اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا، اللہ نے گھرانے بنائے، خانوادے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا۔ یہاں تک بات آپ سمجھ گئے؟ کوئی چیز قیمتی یا کوئی انسان افضل بنتا ہے اپنے خمیر سے۔ اب اللہ سے سوال کرتے ہیں عیسیٰ خیر والوں، مولا تو ذرا بتا تو صحیح، یہ انسان جو تو نے اصل بنایا، بڑا بنایا، بڑا اشرف بنایا، بنایا کس سے؟ بڑا جملہ دینا میں نے، توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے۔ اللہ نے کہا بتاؤں کس سے بنایا انسان؟ جی مولا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا بدبودار مٹی سے۔ یہ توجہ ذرا میں ہاتھ جوڑ، کس سے؟ بدبودار مٹی سے، سیاہ گارے سے، سلسال سے، شیدہ مٹی سے، بجتی مٹی۔ آپ مٹی میں پانی ڈالیں، سورج کے آگے رکھ دیں، 2-4 دن بعد مٹی کا کلر بھی چینج اور اسے بدبو بھی آئے گی۔ اسے عربی میں کہتے ہیں سلسال اور گالا بدبودار مٹی۔ میں نے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ دینا ہے اور میں امید کرتا ہوں میری کچھ باتیں 2-4 دن بعد سمجھ آتی ہیں، لیکن ادھر آیا ہوں میرے مائنڈ میں یہ چیز ہے، ادھر بات منہ سے نکلے گی ادھر دل میں اترے گی۔ اللہ نے کہا انسان کو بنایا گارے سے، بجتی مٹی سے، بدبو والی مٹی سے، سیاہ مٹی سے۔ مولا ہم تیرے بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں ایک التجا کرتے ہیں، جو انسان گارے سے بنا، جو انسان بدبودار مٹی سے بنا، سلسال سے بنا، وہ ہو گیا آسانی تکوین۔ مولا جو مٹی سے بنا، گارے سے بنا، وہ آسانی تکوین، تو جو انسان تیرے نور سے بنے، لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا بھی سن لے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ بھی سن لیں، دائیں بائیں کھڑے لوگ بھی سن لیں۔ توجہ میری طرف، ذمہ داری کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، میں نے منانا نہیں دکھانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان مٹی سے بنانا، سلسال سے، اللہ کہتا ہے وہ آسانی تکوین مٹی سے بن کر، بدبودار مٹی سے بن کر۔ تو مولا کچھ انسان ایسے بھی تو ہیں جن کی تخلیق میں سیاہی ہے ہی نہیں، جن کی تخلیق میں بدبو ہے ہی نہیں، جو بنے ہی تیرے نور سے۔ آؤ ذرا میں مٹی والے تو بات سمجھ گیا، آؤ ذرا نور والے انسان پیش کرتا ہوں۔ محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا، یہ سینہ چوڑا کر کے نا آپ نے کل یا آج رات کو لوگوں کو یہ میری حدیثیں جو بیان کر رہا ہوں سنانی ہے، اور ایسے نہیں سنانی ڈال کے، ایسے سنانی جو
کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام بخاری، امام قسطلانی کی المواہب اللدنیہ، یارو حوالے دے رہا ہوں الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، سینکڑوں 150 سے زائد کتب میں یہ حدیث ہے یہ جو آپ کو سنانے لگا، اور راوی سنو حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی کا نام سن کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ اس صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، صحابہ کے نام پہ مدارس کے نام رکھنے والوں، اس صحابہ کا جلوس نکالنے والوں، 100 مساجد کا اعلان کرنے والوں، وہ یہ صحابی تمہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ میرے
غفوری شافی بھی اس کو لے کے آئے نزہۃ المجالس میں اہل سنت کی کتابیں. میرے آقا فرماتے ہیں کنت انا وعلی وفی روایت وفاطمہ وحسن وحسین وعلی بن حسین والباقر وجعفر صادق وموسیٰ کاظم وعلی رضا ومحمد تقی وعلی نقی وحسن عسکری ومحمد مہدی نوراً بین یدی اللہ قابل ان یخلق آدم. میرے آقا فرماتے ہیں میں علی فاطمہ حسن حسین زین العابدین الباقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی علیہ السلام آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا, آدم کا جسد نہیں بنا تھا, آدم کی روح نہیں بنی تھی, آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا 14 کا نور تھا. 14 کا ایک جملہ مجھے کہنے دو, ایک جملہ مجھے کہنے دو ہاتھ جوڑ کے پنجابی میں, ہماری سیالکوٹ کی پنجابی. توجہ میری طرف, یہ مطلب ہے مولوی جی وہ مٹی والے ہور نہیں تے نور والے ہور نہیں اور سنسار والے ہور نہیں تے نور والے. اور فرماتے اللہ نے اپنے نور سے, کس کے نور سے, اس لیے اپنے نور سے پیدا کیا. ابھی اور تو کچھ تھا ہی نہیں, اور تو کچھ تھا ہی نہیں, کچھ اور ہوتا تو اس سے پیدا ہوتے. آدم کی بات کرتے, آدم کے جکر دی گل ہے, یعنی ایک خدا دوسرے 14 کا نور. اور میں نقطہ سمجھا بھی اس کو ٹھیک کریں. یہ میں بڑی خاص بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو اہل بیت اطہار کے در کے منگتے ہیں, نوکر ہیں, ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صدقہ پنجاں دے 12 دا. جب پنجاں دے 12 کہنے ہیں تو 14 میں بچے ہی آ گئے. بڑی خاص ہاتھ جوڑ کے پاس سمجھانی ہے جس کا نصیب. میں نام نہیں لیتا, یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, میں نے اس کو جواب بھی دے دیا ہم صاحب کو, بے شمار ہے. وہ کہتے نہیں جی اے صدقہ 12 تے 4 دا, اسی صدقہ 5 تے 12 دا. مولوی صاحب کہتے نہیں جی اے صدقہ 12 تے 4 دا. آپ ذرا توجہ میرے طرف رکھے. 12 جب ہم کہتے صدقہ 5 تے 12 دا, 5 کون ہوئے؟ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری سیدہ زاہدہ عابدہ راکعہ جیدہ عاصمہ مخدومہ کائنات معصومہ کائنات سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. 2 تیسرے مولا حسن علیہ السلام. چوتھے ذاکو درائیہ یعنی کہ حضور 1, بی بی 2, مولا علی 3, مولا حسن 4 اور مولا حسین علیہ السلام 5. مولا علی علیہ السلام, مولا حسن حسین زین العابدین الباقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی علیہ السلام. یہ 12 5ویں تے 12ویں. یہ جملے ادا نہ کرنا ہو سکتا ہے کل سمجھ آئے بات لیکن آئے بھی ضرور. یہ تو ہو گئے 5 تے 12 تے 12 تے 4 دا. 4 دا پتہ کرو توجہ. پہلے حضرت ابوبکر صدیق, دوسرے حضرت عمر, تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور چوتھے مولا علی علیہ السلام.
یہی چال ہے نا مولوی جی. یہ چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک میری مائیں بہنیں بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. مولوی جی اسی آنے صدقہ 50 دے 12 دا تو کیا صدقہ 12 تے 4 دا اسی تے 5 ٹن پاک اور 12 ائمہ ان کو شامل کرتے. تو نے 12 تے 4 دی گل کی تھی. مولوی بازی کوئی سوال کرنے ہیں سارے 10 ذرا جڑے 4 جے 3 شامل کیتے نہیں تے وچوں کٹے کیڑے نہیں. کن کو نکالا ہے؟ حضور کو. بسم اللہ. اس کا مطلب ہے حضور کو نکالا اور پاک بی بی کو نکالا. بولو یار چاروں میں حضور ہیں پاک بی بی ہے. بولو نا تو 5 ٹن میں ہے نا حضور بی بی بھی ہے کہ نہیں. اس کا مطلب ہے حضور کو اور بی بی کو نکالا مالکوں کو نکال کر غلاموں کو داخل کیا. تیری عقل مراتب ہے. جب آپ اس کا خیال رکھیں گے تو شیعہ سنی میں لڑائی ختم ہو جائے گی. جو جس کا مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھیں گے تو لڑائی ختم. لڑائی ختم. میں ایک بات کرتا ہوں آپ سونا لے کے جائیں دوسرا لوہا لے کے جائے وہ لوہے والا کہ میری چیز قیمتی ہے تو آپ پتا کیا کہ میں جا ذرا عقل کا علاج کرا. اب آپ کے پاس ہو سونا کوئی ہیرا لے کے آ جائے آپ کہیں نہیں میرا سونا قیمتی ہے وہ کہے گا ذرا عقل کا علاج کروا. ٹھیک کہہ رہا ہوں بولو نا. اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہو وہ افضل بنتی ہے اپنے خمیر سے. مولوی کچھ مٹی سے بنے کچھ سنسار سے بنے کچھ اللہ کے نور سے بنے. اب وہ جو سنسار والے ہیں ان کو ان کی کیٹیگری میں رکھ اور جو نور والے ہیں ان کو ان کے درجے میں رکھ. نور والوں کا اور مٹی والوں کا کمپیریزن ہی نہیں مقابلہ ہی نہیں. مالکوں کا اور نوکروں کا مقابلہ ہی نہیں. گھر والوں کا اور دار والوں کا مقابلہ ہی نہیں. بائی برتھ ایک جملہ دے رہا ہوں بائی برتھ آسان کر دوں پیدائشی بائی برتھ ایمان والوں کا اور گھوم پھر کے کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی کمپیریزن نہیں. اگلی بات بچوں کے ساتھ سنیں اور سمجھیں. اس کا مطلب ہے حضور فرما رہے سب سے پہلے ہمارا نور ہمارا اللہ نے اپنے نور سے. مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جو آیت تطہیر کا مصداق ہستیاں ہیں نا 5 ٹن پاک یہ معصوم نہیں معصوم عن الخطا نہیں یہ محفوظ ہے. اچھا مولوی جی تو معصوم کون ہے؟ کہتے فرشتے. کون؟ میں اہل سنت کی 15 کتابیں دے کے جاؤں گا. مولوی وہ جو فرشتے جن کو تم معصوم کہہ رہے ہیں نا حضور فرماتے ہیں وہ میرے بھائی علی کے پسینے کے نور سے بنے. اور یہ وہی معصوم ہے جو حسنین کریمین کا آگے جھولا جلاتے ہیں. ہائے 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 کبھی درزی بن کے آتے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے نور والے. ٹھیک ہو گیا. میں شروع سے لے کے مولا حسین علیہ السلام تک ایک ایک نور والے کا بھی نام دے سکتا ہوں. بڑی خاص بات توجہ نقطہ سمجھانے لگا ہوں. یہی تو خاندان ہے. اس خاندان کے ہر باپ کا بھی پتہ ہے, ہر ماں کا بھی پتہ ہے. ورنہ کتب کھنگالو جا کے, ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی پیو ہی لب دے رہے. ایسے ایسے بھی گزرے, اللہ سے ایسے ایسے بھی گزرے. بندہ ایک تھا, بندیت میں چار چار نام تھے. وہ کہتے ہیں سارے ایک فوجے. میں دلیل دیتا ہوں جامع ترمذی. کون سی کتاب؟ شیعہ دی. شیعہ دی کتاب, وہ سنیہ دی. یار وہ سنیت بتا رہا ہوں, آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے. میں بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. جامع ترمذی میں آپ کو پتا ہے آیت تطہیر کا آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ پاک بی بی کو, مولا کو اور حسنین ترینین کو کھڑا کیا, اوپر چادریں تطہیر پھیلا دی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی. ٹھیک ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ مبارکہ پڑھی. ہاتھ جوڑ کے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اہل سنت کی کتابیں سیاستہ دے. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میرے بچے بھی قربان. ام المومنین حضرت ام سلمہ پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے زیادہ جن کا مقام اور مرتبہ خاص بات دے رہا ہوں. یہ وہی بی بی ام سلمہ ہے جو پاک بی بی کی جب طبیعت ناساز تھی تو ان کی خدمت کرنے والی, ان کے غم میں رونے والی. اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف تشریف لے کے گئے تو پیچھے فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ کے گئے تھے کہ نہیں, وہ حضرت ام سلمہ ہی ان کی خدمت کیا کرتی تھی. اور یہ وہ حضرت ام سلمہ ہے, مولوی کو یہ نظر نہیں آتی. یہ وہ حضرت بی بی ام سلمہ ہے جن کو آقا علیہ السلام نے وہ مٹی بھی دی تھی کربلا والی. 61 ہجری تک وہ ہے بی بی. جب آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا, آیت تطہیر کی بات سمجھا رہا ہوں, تو آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, توجہ میرے رکھو, وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ. آقا میں بھی اس چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں, نیچے میں بھی آ جاؤں. مولوی جی سارے ایک ہو جائے, میں بھی آ جاؤں. تو جواب سنیں میرے اور آپ کے پیارے آقا کا. میرے آقا فرماتے انت علی مکانک وانت علی خیرک. میں ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے, میری زوجیت میں ہو لیکن ادھر ہی کھڑی رہے. مولوی جی سمجھ نہیں آئی؟ اوے چادر تطہیر والے اور بھی باقی اور بھی, ان کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے خاص کر دیا. خاصاتی یہ میرے خاص ہیں, یہ مخصوص ہیں, ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں. یہاں تک بات سمجھ گئے. اگلا نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, توجہ میری کرو. اس کا مطلب ہے جو حضور کا جسم بن گیا نور سے, ٹھیک ہو گیا, آقا علیہ السلام کا جسم مبارک. اب اس پہ اہل سنت کی بے شمار کتابیں جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی ہے. میں وقت بچانا چاہتا ہوں. امام ابن عقیل سے پوچھا گیا, بڑی لطیف بات دینے لگا ہوں, ان کی عظمت پہ, ان کی افضلیت پہ سارا سال یاد رکھیں. سنو,
امام ابن عقیل سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ السلام کا حجرہ مبارک افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ توجہ میری طرف، حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا وَإِن مُجَرِّدٍ فَالْكَعْبَةُ أَفْضَلُ، اگر تو حجرہ ہے خالی، یعنی حضور علیہ السلام کا پاک جسم، نورانی جسم حجرے کے ساتھ مس نہیں کر رہا، حجرہ خالی ہے، تو پھر خانہ کعبہ ہی افضل ہے۔ توجہ میری طرف، فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حجرہ انور میں رسول اللہ ہیں تو تو خانہ کعبہ کی بات کرتا ہے، پھر فرشتوں سے، جنت سے، اللہ کے عرش سے، ساری کائنات سے افضل وہ حجرہ ہو جاتا ہے۔ حجرہ حضور نہیں یار، اور یار جملے دائرہ کرو، حجرہ حجرہ کائنات سے، اللہ کے عرش سے بھی، اللہ کی کرسی سے، ساری کائنات سے افضل وہ حجرہ ہو جاتا ہے۔ حجرے میں کمال کیا ہے؟ حضور کا جسم مس کرتا ہے، میں نے ایک ایسا نچوڑ دینا نا اس کا تحقیق کہ آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں، ذرا بات پوری ہونے دے۔ اس کا مطلب ہے حجرہ افضل ہو گیا کہ حضور کا جسم اس کے ساتھ لگتا ہے، اس لیے افضل ہو گیا۔ بولو یار، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جو جوتے مبارک ہیں نا، ان کو جوتا نہیں کہنا ہے، شوز بھی نہیں کہنا، نالین، مولوی جی کیا کہنا ہے؟ نالین پاک، کیا کہنا ہے؟ نالین پاک، سر پہ سجانے، دل کے اوپر لگانے، ان کو نالین پاک کو ایک بڑی خاص بات دینی ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے، یہ جو نالین پاک تھے حضور کے جسم مبارک میں، ان کا مقام کہاں تھا؟ قدم مبارک میں، اور پاک قدموں تھے، یہ اتنے افضل آقا علیہ السلام کے نالین ہو گئے کہ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں پہنچے تو اللہ نے کہا کہ اے پیارے میرے کلیم، یہ نالین جو ہے نا جوتے اتار لو، تو مقدس وادی میں کھڑا ہے، اتروائے کہ نہیں؟ بولو نا یار۔ لیکن جب میرا آقا معراج پہ گئے تو اعلان ہوا سونیاں سنے جوڑیاں دیا، مولا تو نے تو موسیٰ علیہ السلام کے اتروائے تھے، اللہ نے کہا یہ تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، وہ اور ہی دے اور ہی وہ قریب تھے، یہ حبیب ہیں۔ میں نے ایک نقطہ دینا ہے آپ کو، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نالین پاک کہنا ہے، سر پہ سجانے ہیں، سینے پہ سجانے ہیں، اور نالین پاک کا مقام حضور کے قدموں کے نیچے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو یاد رکھنا ہے یہ بات کو کہ نالین پاک کا مقام کہاں ہے؟ قدموں کے نیچے، اور ان کو پاک کہنا ہے۔ یہ یاد رہے گا جملہ، اگلی بات کروں گا اس کے ساتھ جوڑنا، اس کو یاد رکھیے۔ اس کا مطلب ہے کہ افضلیت یا کمال تو پھر حضور کے جسم پاک کا ہی ہوا نا، حجرے کے ساتھ لگا پاک جسم، حجرہ افضل، ٹھیک ہے۔ نالین پاک جسم کے ساتھ لگے، قدموں میں آئے پاک، نانا وہ ستون جو تھا اس کے ساتھ جسم مس ہوا، وہ بول پڑا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا ہے مولوی جی، اور نالین کو نالین پاک کہنے والوں، سر پہ سجانے والوں، حجرے سے میرے آقا کا جسم مس ہو، حجرہ کائنات سے افضل ہو جائے، تو مولوی دل پہ ہاتھ رکھ، سر پہ قرآن رکھ۔ آپ کچھ شخصیات بتاتا ہوں، اگر کمال حضور کے جسم کا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں بات پوری ہونے دے، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ
کائنات میں شخص کا نہیں ہوگا. آپ مولا علی علیہ السلام کا، پھر حسنین کا، ان جیسا خلیل، ان جیسا حسب، ان جیسا نسب، ان جیسا خاندان کسی کا دکھا، ہم 14 کے ساتھ اس کو بدر میں مان لیں گے، لیکن دکھا تو صحیح. مر جائے گا لیکن نظر نہیں آئے گا. وہ ہے کوئی نہ جیسا بولو یار. اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. کیا کیا؟ میں اور دلیل دیتا ہوں کہ یہ سارے ایک ہیں. اسی لیے پینتر پاک کا مقام اور سٹیٹس ہی الگ ہے. ان کے ساتھ کسی کا کمپیریزن ہی نہیں، مقابلہ ہی نہیں، یہ اتنے اعلیٰ ہے. چلو ایک دلیل دیتا ہوں، ذرا یاد کر کے جائیے گا. میری نہ مانو، اما عائشہ صدیقہ کی مان لو. ذرا توجہ بہتر، میں اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں. میری نہ مانو، آؤ عائشہ صدیقہ کا مسلک بتاؤں، ان کا عقیدہ بتاؤں، ان کا ویژن بتاؤں. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ سننے لگاؤ. اہل سنت کی کتابیں آپ فرماتی ہے ما رہی تو احدن قط افضل من فاطمہ غیر ابیہا. یار افضلیہ سنا رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ، آپ روایت کرتی ہے پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے افضل اللہ میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. مولوی مجھے کہتا ہے نہیں بھائی فلاں ابن فلاں بعد از انبیاء وہ افضل ہے. میں مولوی کو کہتا ہوں مولوی جی وہ تیری منی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ دی منی ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا جیسا افضل اللہ میں نے کائنات میں کوئی. اور اگلی بات سنو، سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں یار، یعنی شان صدیقہ الکبریٰ بعض زبان نے حضرت عائشہ صدیقہ. آپ فرماتی ہے ما رہی تو اختک من فاطمہ غیر ابیہا. اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں باجیوں. اللہ فرماتی ہے پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا کے بابا کے بعد فاطمہ الزہرا سے بڑا سچا میں نے کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں. اتنے سچے ہیں کہ جب اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے جو ہستیوں کو چنا، آیت مبارکہ کی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا تھی کہ نہیں؟ صحابہ کرام تھے کہ نہیں؟ بولو حضرت. امہات المومنین بھی تھی کہ نہیں؟ بولو یار تھے. لیکن آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا سونیا لے جاؤ ذرا ان کو. جب بیٹوں کا کہا تو بیٹے حسن اور حسین. جب عورتوں کا کہا صرف بی بی زہرا. جانوں کا کہا تو مولا علی اور مرتضیٰ. یہ جو 5 نفوس قدسیہ ہے، آپ اس میں آپ کو حوالے دیتے نہیں، جس گھر کی مرضی تفسیر اٹھا، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو،
جس کی مرضی لے آئے، ہر ایک نے یہی لکھا ہے۔ ایک میرا دوست ہے، میرا کزن بھی ہے، وہ میرا دوست بھی ہے، بڑا مولائی ہے، اس نے نا ایک خاص مکتب فکر کی تفسیر پکڑی ہوئی تھی، اور مجھے کہتا ہے یار یہ کیسے بندے ہیں، انہوں نے حسنین کی میں اور بی بی کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عنہا، آیت مبالغہ پہ، اور میں کہا یار رضی اللہ بھی نے اے پھر بھی یہی نہیں، اے علیہ السلام نے پھر بھی یہی نہیں، تو رضی اللہ دے لاننا پہ شکر کر کے دینا بندے نہیں بدل دیتے۔ کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہو، میں کہا یار رہن رضی اللہ بھی قبول نے شکر کر کے دینا بندے نہیں بدل دیتے۔ باقی تو ہر چیز کے کمپیریزن کر رہے ہیں نا، وہ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ یہ جو 5 گئے نماز کے لیے گئے تھے کہ روزے کے لیے کہ حج کے لیے؟ نہیں، وہ ایک ہے، اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے، وہ ایک ہے جن سچوں کو اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے اللہ جو لینا مولوی وہ پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں، مصفہ ہوتے ہیں، مجلہ ہوتے ہیں، تو ان کو تسلیم کرتا ہے، ان کو خطا میں نہیں کہتے۔ جو ان کو خطاب پہ کہتا ہے، اور مولوی یہ خطاب پہ نہیں، مان کو سے جا کے کہتے تمہیں خطاب پہ نہیں، یہ تو منزہ مصفہ مجلہ پاک صاف طاہر مطہر، ان جیسا تو کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ کسی کو نماز ملی تو اس گھر سے ملی، روزہ ملا اس گھر سے، حج اس گھر سے، عمرے اس گھر سے، قرآن اس گھر سے، اذان اس گھر سے، عبادت اس گھر سے، ریاضت اس گھر سے، فصاحت اس گھر سے، بلاغت اس گھر سے، نفاست اس گھر سے، طہارت اس گھر سے، عدالت اس گھر سے، صداقت اس گھر سے، امانت اس گھر سے، دیانت اس گھر سے، شرافت اس گھر سے، طاقت اس گھر سے، حکم اس گھر سے، امر اس گھر سے، سخن اس گھر سے، کردار اس گھر سے، گفتار اس گھر سے، کمال اس گھر سے، جلال اس گھر سے، دین اس گھر سے، اسلام اس گھر سے، امامت اس گھر سے، خلافت اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو اس گھر سے۔ سمجھانے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا ادھر ویلیوز کیا ہے یا آپ کی تہذیب و ثقافت کیا ہے، یہ سرائکی بیلٹ ہے، میری بات توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ ماہ رمضان میں ہمارے ادھر جو پنجاب ہے سیالکوٹ سائڈ، وہ رات جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو کچھ لوگ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، کوئی نعتیں پڑھتے ہیں، کوئی ڈھول بجاتے ہیں، اور مولوی صاحب مسجد میں کہتے ہیں حضرات اٹھ لو، اے روزہ بند ہونے لئے 2 گھنٹے رہ گئے۔ ادھر کا مجھے نہیں پتا ادھر ہوتا ہے کہ نہیں، ادھر یہ ہوتا ہے۔ اب میں نے ہاتھ جوڑ کے ایک بات بتانی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو رہا ہے، آؤ میں ذرا دروازہ بطول پہ لے چلوں۔ جامع ترمذی اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، میرے آقا تہجد سے پہلے جب دروازہ بطول پہ تشریف لاتے ہاتھ جوڑ کے ویسے سنو، عیسیٰ خیر والوں، حضرات، خواتین و حضرات، ایک اعلان سنو، میرے مصطفیٰ دروازہ بطول پہ کھڑے ہیں اور بلند آواز میں فرما رہے ہیں، جامع ترمذی نہ ہو
بہتر رکھو. بڑی خاص بات ہے شریعت کسی علامہ صاحب کی بیٹی کیوں نہ ہو, کسی مفتی کی بیٹی کی کسی غوث ولی قطب کی بیٹی کیوں نہ ہو, کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو, جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے بڑی خاص بات شریعت کہتی ہے قرآن نہ پکڑ, قرآن کیوں نہ پکڑے؟ جواب آیا تو ہے اس وقت ناپاک, قرآن ہے پاک, خبردار میرے گھر میں داخل نہ ہو. بولا کیوں؟ میرا گھر ہے پاک, تو ہے اس وقت ناپاک. اس کا مطلب ہے جو ناپاک ہونا یارو آپ سے بڑھ کر میں کون سا مجمع تلاش کروں گا سمجھانے کے لیے. اس کا مطلب ہے جو ناپاک ہونا وہ پاک چیزوں کو پکڑ نہیں سکتے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. یہ چھوٹے سے بچے کو میں اٹھاؤں گا, اس بچے بات اس کو میں قرآن پاک دوں آ کے میں قرآن بولو اس بچے کو بیٹا یہ قرآن پکڑو بلکہ اسے کلمی سے کہے گا مولوی صاحب مت ماری گئی تھوڑی کیوں قرآن پاک تے رکھ دے ہو نہیں سمجھے جا ٹھیک بات ہے. پاک چیزیں پاک جگہ میں رکھتے ہیں. بولو قرآن پاک ٹھیک ہے, قرآن پاک ہے نا. مولوی کدھر گئے تیرے فتوے, تیرا فتنہ, تیرا فساد, تیری تقریریں, تیرے ریفرنس. قرآن پاک ہے, پاک جگہ پہ رکھا جاتا ہے. قرآن پاک پاک جگہ پہ تو جو قرآن مانا ہے وہ اللہ نے پاک ابو طالب کی گود میں رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک پاک جگہ پہ تو جو قرآن والا ہے جو صاحب قرآن ہے وہ کسی ناپاک گود میں آ سکتا ہے جی. یہ تو مطلب ہے بچے کو بھی سمجھ ہے بلا تشبیہ ہو بلا مثال, چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ ہے پاک چیز پاک جگہ پہ. مولوی صاحب کو بھی سمجھ ہے, علامہ صاحب کو بھی ہے, تیتھے آ کے سمجھ کر گئی جی. اس کا مطلب ہے یہ وہ خاندان ہے یہ کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں. جاؤ قبرستانوں سے اٹھا کے لے ہو بڑے بڑے میرے سامنے لاؤ, رد کرو, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. میں کہتا ہوں بڑی سے بڑی ہستیوں کی بیوی ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے نہ قرآن کو پکڑتی ہے, نہ اللہ کی کرنے آتی ہے, نہ نماز پڑھتی ہے, نہ روزہ رکھتی ہے, نہ کعبہ کا طواف کرتی ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں, پیدا نفاذ کو سمجھتے آپ جب بچہ پیدا کرتی ہے جب بچہ پیدا کرتی ہے توجہ ہاتھ جوڑ کے پیدا کرنے والی بھی ناپاک, پیدا ہونے والا بھی ناپاک, کپڑے بھی ناپاک, جگہ بھی ناپاک. غلط کہہ رہا ہوں, وہ شریعت بتا رہا ہوں. مولوی سمجھ نہیں آئی. تیرے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو تو تو ایمبولنس کو بلائے اور بیوی کو بٹھائے یا لٹائے اور ایمبولنس کے ڈرائیور کو کہے چل جامعہ مسجد چلا چل. اب جامعہ مسجد چلا جاؤ. وہ ڈرائیور کہے گا اسے کیوں لے بچے نہیں بلائے تو ڈرائیور کہے گا تیری مت ماری گئی ہے. اللہ کا کہا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اسپتال چل وہ کی ہے اللہ کا کار. مولوی پھر آنا ایک ہو جائے. اور 13 رجب کا دن ہے, فاطمہ بنت اسد اللہ کے گھر کا تلاش کر رہی ہے. وقت آئے
बड़ी बात देने लगा हूं। इधर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, नमाज का वक्त हुआ, बीबी ने नमाज अदा की। इधर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, नमाज का वक्त हुआ, और मौलवी छोटे तो रह के बड़े तक किसी होर दी मान करो जरा अदा ते करवा के बहा। और जिसकी जिंदगी में कोई एक नमाज कज़ा ना हुई हो उसे बतूल कहते हैं। नबी की बेटी अली की रोजा खुदा का नाते कलाम है, जो हर एक नबी से बुलंदतर मकाम तू है। जब तू न होती पता न सकता कोई मसाइल कभी नहीं था, तो तमाम कायनात की औरतों की रसूल तू है, इमाम तू है। नारा हैदरी। एक बात सुनो मेरी तवज्जो के साथ, रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जा रही है। ये जितने बुजुर्ग तो बेटे बेटियां माएँ बहनें मौला अली अलैहिस्सलाम के बड़ी बात करने लगा, तवज्जो मेरे तो सीना चौड़ा करके अभी इधर ही हवाला दिखा के जाऊंगा। तवज्जो, जितने भी बैठे मौला अली अलैहिस्सलाम के शिया, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी ने पक्के जन्नती देखने हो तो तुमको देख ले। लाओ अपने मुफ्ती मुल्ला मलवाने मेरे सामने, इमाम जलालुद्दीन सियूती की जामे सगीर और अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस भी और मुफस्सिर भी, जो खुद को सुन्नी कहे, इमाम सियूती को न माने, सुन्नी नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाने लगा, गारंटी देने लगा, दलील लड़ाई नहीं, दलील। लड़ाई उधर होती है जहां दलील नहीं होती। मेरे आका फरमाते हुब्बु अलीयन याकुलु ज़लूमा कमा याकुलु नारुल हदावा। मेरे आका फरमाते अली की मोहब्बत इंसान के गुनाहों इस तरह खा जाती है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। सीधी सी बात करता हूं, बंदा कोई बंदा जहन्नम में घुस जाता है गुनाह की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, वो नेकियां की वजह से नहीं जाता। बोलो यार। तो हजूर फरमाते हैं कि इंसान के नामा अमाल में दो चीजें इकट्ठी नहीं रह सकती, जुमले दायरा करना। आका क्या? अली की मोहब्बत और गुनाह। अगर मौला की मोहब्बत है ना मौलवी, तो हजूर के फरमान के मुताबिक फिर गुनाह नहीं रहने, क्योंकि मौला की जो हुब है हजूर फरमाते हैं ये गुनाह मिटा देती है, गुनाह खा जाती है, सिर्फ अली की मोहब्बत रहती है। इसका मतलब है कोई नेकी तब बनती है जब उस नेकी के साथ अली की मोहब्बत हो।